بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پراسرار کہانی لباس، تحریر رضوان علی سونگڑو۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر اس دکان میں داخل ہوا تھا اور متلاشی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ کاؤنٹر پر موجود ایک ادھیڑ عمر شخص پر پڑی، جو کہ ایک ڈائری میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ وارد کو آتا دیکھ کر کاؤنٹر کلرک پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ در آئی۔ جی سر، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میرا نام مزمل خان ہے۔ جی سر، وہ اسی کاروباری مسکراہٹ سے بولا۔ میری مدد آپ ہی کر سکتے ہیں؟ جی سر، حاضر ہوں، دکاندار بولا۔ یہ دیکھ کر مزمل نے فوراً ہی جیب سے موبائل فون نکالا۔ موبائل فون پر موجود ایک تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ دکاندار نے جیسی ہی تصویر دیکھی، اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ وہ تصویر نہایت ہی دیدہ زیب سوٹ کی تھی، جس کا رنگ سرخ تھا۔ یہ سوٹ مجھے درکار ہے۔ سوٹ دکان پر موجود ہے لیکن برائے فروخت نہیں، دکاندار نے جواب دیا۔ کیوں؟ میری مرضی، میری چیز ہے، میں پیسے دینے کو تیار ہوں اس سوٹ کے، لیکن مجھے نہیں بیچنا، دکاندار ناگواری سے بولا۔ منہ مانگی قیمت پر بھی نہیں، مزمل مسکرا کر بولا۔ منہ مانگی قیمت کا سن کر دکاندار کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آنے لگے۔ منہ مانگی قیمت کتنی؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مزمل کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ 10 لاکھ مناسب ہیں، دکاندار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ٹھیک ہے، مزمل نے شانے اچکائے۔ قدرے توقف کے بعد دکاندار دوبارہ گویا ہوا۔ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، مگر یاد رکھیں بات کی ذمہ داری میری نہیں۔ کیا مطلب؟ دراصل اس سوٹ کے ساتھ ایک بددعا جڑی ہے، جو بھی اس کو پہنے گا وہ ضرور مرے گا۔ یہ سن کر مزمل ہنس پڑا۔ یار، جدید دور ہے، AI نے پوری دنیا میں ترقی کا نیا طوفان لا دیا ہے اور تم یہ 400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو۔ میرا کام آپ کو آگاہ کرنا تھا، باقی آپ جانیں۔ یار، نو پرابلم، تم سوٹ پیک کر دو۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ زرمیرا ہاتھوں میں نیا سوٹ لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی، اور مزمل صوفے پر بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ مزمل، یہ واقعی میرے لیے ہے؟ اتنا خوبصورت سوٹ تم نے خود چنا ہے یا کسی نے مشورہ دیا؟ زرمیرا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ارے میڈم، میں اتنا بے سہارا نہیں کہ تحفے کے سلسلے میں کسی سے مدد لوں۔ اوہ، واقعی تمہاری پسند بہت اچھی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ شکریہ۔ ہاں، تمہیں تو اپنی پسند پر شک ہونا چاہیے، پچھلی بار والا رنگ دیکھ کر تو میرا صبر بھی آزمایا تھا، زرمیرا چھیڑتے ہوئے بولی۔ ارے یار، اس وقت دکاندار نے قسم کھا کر کہا تھا بیوی خوش ہو جائے گی، اب پتہ چلا وہ جھوٹا نکلا۔ مزمل کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تھی۔ اچھا، تو اب کی بار دکاندار نے نہیں، تم نے خود دل سے چنا نا؟ ہاں، دل سے، کیونکہ سمجھ آ گیا ہے کہ تم پر ہر رنگ جچتا نہیں، تم خود رنگوں کو جچتی ہو۔ مزمل نرمی سے قریب آتے ہوئے بولا۔ ارے واہ، آج تو بڑا شاعرانہ موڈ ہے، کیا بات ہے، کوئی خاص دن ہے؟ خاص دن تو وہ ہوتا ہے جب تم خوش نظر آتی ہو، مزمل نے خالص عاشقانہ انداز میں جواب دیا۔ یہ سن کر زرمیرا شرما گئی، اس کی آنکھوں میں سرخ سرخ گلابی ڈورے تیرنے لگے۔ باتیں بہت بنانا آ گئی ہیں آپ کو۔ زرمیرا کے چہرے پر گلاب کھلے ہوئے تھے۔ جواب میں وہ مسکرایا اور بولا، میں جب بھی تم کو دیکھتا ہوں نا، بس دل یہی کہتا ہے کہ مزمل، تم بہت خوش قسمت ہو جو زرمیرا جیسی بیوی تم کو ملی۔ جواب میں وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اتنی زیادہ چاہت کا اظہار مت کیا کریں، کل اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سن کر مزمل نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے اور دھیرے سے بولا، میں تمہارے دشمن۔ یہ سن کر زرمیرا کا خوبصورت چہرہ کسی گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ مزمل خان اور زرمیرا کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے مزمل خان زرمیرا کی فرم میں ایک معمولی سا کمپیوٹر آپریٹر تھا، لیکن اپنی اچھی ڈریسنگ، اچھی بات چیت اور پہناوے کے سبب بہت ہی جلد اس کی تقرری باس کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے ہو گئی۔ اپنے کام، اپنی محنت اور ایمانداری کے سبب مزمل خان جلد ہی باس کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ باس کو اس میں وہ تمام خوبیاں دکھائی دینے لگی جو کہ ایک گھر داماد کا خاصہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی زرمیرا کے لیے اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ مزمل خان کا اپنی ایک بوڑھی ماں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ماں نے جب یہ سنا کہ شہر کا ایک مشہور بزنس مین اس کے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہے تو خوشی سے پھولی نہیں سمائی تھی۔ مانو تو جیسے اس کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی ہو۔ اس کو اپنے بیٹے کا مستقبل بہت شاندار دکھائی دینے لگا تھا۔ پھر 6 ماہ کے بعد زرمیرا دلہن بن کر مزمل کے گھر آ گئی تھی۔ شرط کے مطابق مزمل گھر جمائی بن کر اس 2000 گز کے بنگلے میں منتقل ہو گیا جو کہ اس کے باس نادر خان نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ مزمل نے آہستہ آہستہ سارا کاروبار سنبھال لیا، اور پھر مزمل کی زندگی میں 2 بڑے حادثے ہوئے۔ پہلا حادثہ اس کی ماں کی موت کا تھا۔
جو کہ اچانک ہارٹ اٹیک سے جاں بر نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس نے پوری توجہ کاروبار پر دینا شروع کر دی۔ پھر ماں کی موت کے 6 ماہ کے بعد دوسرا حادثہ ہوا۔ نادر خان ایک کاروباری میٹنگ ختم کر کے ادھم پور سے لوٹ رہے تھے کہ پہاڑی چڑھائی کا موڑ کاٹتے وقت گاڑی کا توازن بگڑا اور گاڑی نادر خان سمیت گہرے کھڈ میں جا گری۔ باپ کی موت نے زرمیرہ پر ایک بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ ایک پہاڑ تھا جو اس پر ٹوٹا تھا اور ایک خلا پیدا ہو گیا تھا جس کو مزمل خان کی محبت نے پورا کر دیا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا میں کسی بھینی خوشبو کے ساتھ ایک انجانا بوجھ سا شامل تھا۔ زرمیرہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مزمل کا دیا ہوا وہی سرخ سوٹ تھا۔ جب سے مزمل نے اس کو وہ سوٹ دیا تھا تبھی سے زرمیرہ کو اس سے بہت محبت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سوٹ کو ہاتھ لگاتے ہی ایک نرم احساس اس کے اندر دوڑ گیا۔ اس سے قبل بھی مزمل نے اس کو بہت سے تحفے دیے تھے جس میں کپڑے بھی شامل تھے جو زرمیرہ ایک آدھ دفعہ پہننے کے بعد الماری میں رکھ دیتی تھی، لیکن یہ سوٹ اس کا احساس بہت ہی نرم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی برفیلے جسم کو چھو لیا ہو۔ ہاتھ لگاتے ہی نرمی کا احساس اس کے اندر دوڑ جاتا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کتنا حسین ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ مزمل اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی غیر مانوس سا سکون چھپا تھا۔ اگر تم یہ سوٹ پہن لو نا تو کتنی خوبصورت لگو گی۔ مزمل آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ واقعی؟ وہ مسکرائی۔ ہاں جانو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم نے نئی کمپنی شروع کی ہے تمہارے نام پر۔ اس کی استقبالیہ پارٹی ہے ہوٹل میں۔ تم یہی سوٹ پہن کر چلنا۔ سچ، پوری پارٹی میں تم غضب ڈھاؤ گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ زرمیرہ کو اپنی تعریف بہت پسند تھی جو کہ ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ زرمیرہ فوراً ہی سوٹ پہننے کے لیے وارڈروب میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے سوٹ پہنا اس کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ واقعی یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ اس کو ایسا لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ وہ اپنا سوٹ مزمل کو دکھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ وارڈروب سے باہر گئی، وارڈروب میں لگے ہوئے LED بلب جلنے اور بجھنے لگے۔ اسی لمحے ایک عورت کا سایہ وہاں نمودار ہوا جس نے بالکل ویسا ہی سرخ لباس زیب تن کر رکھا تھا جیسا کہ زرمیرہ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ سایہ وارڈروب کے شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ اچانک وہ عورت زیر لب بڑبڑائی، یہ تیرا لباس نہیں ہے۔ سوٹ پہن کر وہ اپنے روم میں آئی۔ اب اس کا دل میک اپ کرنے کو چاہنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی اگر اس نے میک اپ نہ کیا تو سوٹ پہننے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ وہ فل میک اپ کر کے وہ پوری ڈریس اپ ہو کر مزمل کو دکھانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے میک اپ شروع کر دیا۔ میک اپ کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مزمل کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زرمیرہ کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ واہ ماشاء اللہ، مزمل کے منہ سے اس خود نکلا۔ زرمیرہ بے خیالی میں تھی۔ مزمل کی آواز سن کر بری طرح سے چونکی۔ اس کا ہاتھ ڈریسنگ پر رکھی ہوئی پرفیوم کی بوتل سے ٹکرایا اور پرفیوم کی بوتل گری اور چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی، مگر پورا کمرہ ایک ناگوار سی بدبو سے بھر گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے پورے کمرے میں سڑے ہوئے گوشت کی بدبو پھیل گئی ہو۔ یہ کیسی بدبو ہے؟ زرمیرہ بمشکل اکائی روکتی ہوئی مزمل سے گویا ہوئی۔ کیسی بدبو؟ مزمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی بوتل ٹوٹ جانے سے بڑی ہی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ بدبو تم کو خوشبو لگ رہی ہے؟ زرمیرہ نے دوپٹے سے اپنی ناک اور منہ کو سختی سے چھپاتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری ناک خراب ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مزمل اس کو کبھی تکلیف دینے والا مذاق نہیں کر سکتا۔ اس نے آہستہ سے منہ اور ناک سے دوپٹہ ہٹایا۔ دوسرے پل اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ پورا کمرہ نہایت ہی دلفریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پھر وہ بدبو، وہ حیرت میں پڑ گئی۔ اسی لمحے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں اس کے سوا اور کوئی بھی موجود ہے۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ کے آئینے پر پڑی۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے پیچھے کسی اور کو دیکھا جو کہ کسی عورت کا سایہ تھا جس نے وہی والا سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ سایہ ایک لمحے کے لیے دکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ وہم ہے شاید، اس نے خود کلامی کی۔ اسی لمحے مزمل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے آہستگی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ زرمیرہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک شگفتہ سا احساس اس نے اپنے اندر محسوس کیا۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ زرمیرہ غسل کر کے باہر نکلی تھی اور اپنے بالوں کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر سکھا رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔
दस्तक देने का अंदाज जाना पहचाना था। ये मुजम्मिल के अलावा और कोई ना था, मगर मुजम्मिल को इस तरह कमरे में दस्तक दे के आने की क्या ज़रूरत थी? वो तो खुद भी आ सकता था। बहरहाल वो कुछ न समझी और दस्तक की आवाज़ दोबारा उसके कानों से टकराई। इस दफ़ा आवाज़ थोड़ी सी तेज़ थी। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक दस्तक की आवाज़ रुक गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। ज़रमीरा बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मुजम्मिल ऐसा मजाक नहीं कर सकता और घर के मुलाजमीन की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो दरवाज़ा बजाकर भाग जाए। जैसे ही वो मुड़ी और कमरे में दाखिल हुई, फिर जो कुछ उसने देखा, इसको देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने ड्रेसिंग के सामने एक औरत को खड़े हुए देखा जिसका चेहरा मस्त था। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा किसी हादसे से ज़ख्मी हुआ हो। वो औरत अपने आधे ज़ख्मी चेहरे से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक ज़रमीरा के हलक से दिल खर्राश चीख निकली और फिर वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। होश आया तो उसने अपने आप को बेड पर पाया और मुजम्मिल उसके सरहाने बैठा था। क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई? उसके लहजे में तशवीश थी। वो उसकी आंखों में बेपनाह खौफ दर आया। वो चारों तरफ खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? यहाँ एक बहुत ज़्यादा घरोनी औरत थी जो कि मेरी तरफ देख रही थी। ज़रमीरा ने खौफज़दा अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। अरे नहीं, तुमको वहम हुआ होगा, मुजम्मिल ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने सच में देखा था। तो फिर कहाँ है वो? ज़मीन निकल गई या आसमान? उसने मुस्कुरा कर पूछा। ये सुनकर ज़रमीरा सोच में पड़ गई। कहीं वाकई उसको कोई वहम तो नहीं हुआ? मगर ये वहम कैसे हो सकता है? उसने तो हकीकत में उस औरत को देखा था। उसको सोचों में गुम बेयकीनी की कैफियत में देखकर मुजम्मिल प्यार से बोला, चलो छोड़ो, आज रात पार्टी है, तैयार हो जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज़ मेरी खातिर, मुजम्मिल ने उसके दोनों हाथों को थाम कर बड़े ही प्यार से कहा। फिर वो इनकार न कर सकी। उसने वही सूट पहना। अब की बार इस सूट को पहनकर इसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया था। पार्टी बहुत शानदार थी। ज़रमीरा के नाम से शुरू की जाने वाली कंपनी की इस्तकबालिया पार्टी में ज़रमीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी ख़त्म होते होते रात का 1 बज गया। सड़कें सारी सुनसान थी। रात के 1 से ऊपर का वक्त हो रहा था। ड्राइविंग सीट ज़रमीरा के पास थी। उसके बराबर वाली सीट पर मुजम्मिल बैठा था। अचानक मुजम्मिल उसकी तरफ देखकर बोला, आज पार्टी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, अच्छा लगा मुझे भी, मगर तुम उस लड़की से बहुत हंस कर बातें कर रहे थे, ज़रमीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके अंदाज में जलन थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है और कारोबारी लोगों से हंस कर बात करना ही पड़ती है। अरे जाओ, वो तुम पर लत पड़ने की कोशिश कर रही थी और तुम पीछे भी नहीं हट रहे थे। अगर तुम थोड़ा सा पीछे हट जाते तो क्या होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुजम्मिल ने अपनी बात को रफू करने की कोशिश की। उसको घबराया हुआ देखकर ज़रमीरा कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, मुझे मालूम है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं। इसकी बात सुनकर मुजम्मिल ने इत्मीनान का सांस लिया। अचानक ज़रमीरा को एहसास महसूस हुआ पिछली सीट पर कोई है। उसने पलट कर देखा तो सीट खाली थी, मगर दिल गवाही दे रहा था कि वहाँ कोई मौजूद है। अब चेहरे पर बेपनाह खौफ झलकने लगा। अगर वो मुजम्मिल को ये बताती कि उसको डर लग रहा है तो वो उसका मजाक उड़ाता। समंदर के किनारे चलते हैं, ठंडी हवा का मज़ा लेंगे, मुजम्मिल बोला। मुजम्मिल की बात ने उसका ध्यान भटका दिया। इस वक्त खैरियत? वो मुस्कुराई। बस दिल चाह रहा है कि तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं। दिल चाहता है कि ये वक्त हमेशा के लिए मेरी यादों में कैद हो जाए। तुम्हारे साथ बिताया जाने वाला हर लम्हा मैं जिंदा जावेद कर दूं। उसके लहजे में एक अजीब सी हसरत दर आई। ऐसा क्यों कह रहे हो? जवाब में मुजम्मिल ने ठंडी सांस ली और बोला, तुम्हारी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। उसका लहजा एकदम ही पुरसरार हो गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, ज़रा अपने पीछे देखो। ज़रमीरा बेसाख्ता पलटी और फिर जो कुछ देखा उसकी चीख निकल गई। कार में पीछे वही खौफनाक औरत थी जो कि सुर्ख लिबास में थी। उसका जला हुआ चेहरा जैसे धुंध में लिपटा हुआ था। आंखें स्याही में जलती हुई 2 शोलों की तरह लग रही थी। अचानक व्यू मिरर में कोई साया उभरा। ज़रमीरा के लहजे में खौफ दराया। वो मुजम्मिल की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। हाँ ज़रमीरा, ये लिबास मनूस है, एक बद्दुआ जो जुड़ी है इसके साथ। जो भी औरत पहनेगी इसको, मरकर उसकी रूह इस लिबास में कैद हो जाएगी। अब तुम्हारी बारी है मेरी जान, मुजम्मिल ने पुरसरार अंदाज में कहा। ज़रमीरा की चीख निकली। कार का तवाजुन बिगड़ा और कार लहराती हुई एक खंबे से जा टकराई। ज़रमीरा के हलक से जोरदार चीख निकली और फिर अंधेरा छा गया। ज़रमीरा की मौत मौके पर ही वाक़या हो गई थी। मुजम्मिल को बहुत मामूली सी चोटें आई थी,
मगर जान बच गई थी। जरमीरा की तदफीन के एक ही माह के बाद जरमीरा के बाप की सारी जायदाद मुजम्मिल के नाम पर मुंतकिल हो गई। 2 माह बाद एक रोज वो अपने ऑफिस में बैठा था, अचानक ऑफिस में कोई अंदर दाखिल हुआ। ये वही दुकानदार था जो उसकी तरफ मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। सर, मैं अपना सूट वापस लेने आया हूँ, किसी और जरूरतमंद के काम आ जाएगा। हाँ जरूर, शाम को बंगले से आकर ले जाना। वो मुस्कुराया। इतना कहकर मुजम्मिल ने चेक बुक उसके हवाले करते हुए कहा, ये 50 लाख का चेक है, बात 10 की हुई थी, लेकिन मेरा काम अच्छे से हो गया, 40 मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जर्रा नवाजी हुजूर की दुकानदार खुश हो गया। ये सूट उन तमाम परेशान हाल लोगों के काम आएगा जो अपनी बीवियों से जान छुड़ाना चाहते हैं। तुम जा सकते हो। मुजम्मिल मुस्कुराया। दुकानदार के जाने के बाद मुजम्मिल ने खुद कलामी की, जरमीरा, तुम इतनी भी बदसूरत ना थी कि मैं तुमसे परेशान आ जाऊं, बस तुम्हारी दौलत तुमसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इतना कहकर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। दुकानदार ऑफिस से बाहर निकलकर सड़क पर आया और चेक को चूमते हुए कहने लगा, मुजम्मिल बाबू, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू होगा। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। मुजम्मिल अपनी ख्वाबगाह में महूए ख्वाब था। उसके खर्राटे पूरे कमरे में नशर हो रहे थे। इसी लम्हे कमरे में एक साया नमूदार हुआ, सफ़ेद रंग का साया। साया किसी औरत का था। उसके खद्दोकाल बहुत हद तक जरमीरा से मिलते थे। वो औरत मुजम्मिल के सराहने आकर खड़ी हो गई। उसके लम्हों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। मौजूद सामईन, पुरस्कार कहानी लिबास यहाँ ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।